مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہی ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر نیب کے پاس کوئی ثبوت ہوتا، ججز نے بار بار ان سے ثبوت مانگے. پہلے نیب کو 2 مہینے سے زیادہ کے لیے کورونا ہو گیا، اور اس کے بعد اب جب کورونا سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے 4 ہفتے مانگ لیے ہیں پروسیکیوٹر چینج کرنے کے بہانے. ایک سادی سی بات ہے بالکل، اور وہ میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہوتا، اگر یہ مقدمہ بدنیتی پہ، انتقام پر مبنی نہ ہوتا، تو ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا کوئی ثبوت ہوتا ہے، وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ اٹھا کے کورٹ کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مائی لارڈ یہ ہے آپ ثبوت. جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ کو کورونا بھی ہوگا. وہ 2 مہینے پورے نیب کو کورونا ہوا تھا، 2 مہینے چلا، اس کے بعد آج آ کے انہوں نے پھر 4 ہفتے مانگ لیے. تو میں بڑے ادب سے ججز سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. میں ہر موقع پہ، ہر پیشی پہ، ہر ہیئرنگ پہ کورٹ میں آتی ہوں، تو نیب کو اتنی ڈھیل نہیں دینی چاہیے. نیب کو چاہیے کہ ثبوت دے اگر ہے تو، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو اس کیس کو اور زیادہ لمبا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. انصاف ہونے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نیب نے کتنا غلط، عمران خان نے کتنا بوگس مقدمہ بنایا تھا. آج ثبوت مانگ لیے تو نیب غائب ہے. جی میڈم، کیا کہیں گے کہ گزشتہ روز جس طریقے سے ایک میڈیا ہاؤس پہ سرچ وارنٹ کے ذریعے سرچنگ کی گئی، محسن بیگ صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے گیم نکل چکی ہے، بہت بخار کا شکار ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، کل جو ہوا اور جو میں پچھلے کچھ دن سے دیکھ رہی ہوں، اس سے مجھے مشرف کے آخری ایام یاد آتے ہیں کہ جب مشرف کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے اور اقتدار ختم ہونے والا ہے. تو وہ دن مجھے آج یاد آ رہا تھا جب ججز کو، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بالوں سے پکڑ کر انہوں نے اشارہ دستور پہ گھسیٹا تھا. 60 ججز کو پین کی ایک سٹروک کے ساتھ گھر بھیج دیا، ان کو بچوں سمیت ان کے گھروں میں قید کر دیا. تو جب میں عمران خان صاحب کی حالت دیکھتی ہوں تو مجھے مشرف کا وہ دور یاد آتا ہے کہ محسن بیگ صاحب جب آپ کے ساتھ تھے، بقول ان کے انہوں نے 1 ارب روپے کا فنڈ آپ کو اکٹھا کر کے دیا، آپ کی سیاسی معاملات میں مدد کی، تب تو وہ بالکل اچھے تھے. جب انہوں نے آپ پر تنقید شروع کی تو آپ میں اتنا سا بھی ظرف نہیں تھا کہ آپ وہ تنقید برداشت کر سکتے. آپ نے ایک ریاستی ادارے FIA کو استعمال کیا، اور ایک کورٹ نے اب کل کہہ بھی دیا کہ وہ ناجائز طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کیا. آپ نے ان کے گھروں کی، شہریوں کے گھروں کی دیواریں پھلاندنی شروع کر دی، ان کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا. تو مجھے تو آپ کی ذہنی حالت پہ عمران خان صاحب ترس آتا ہے کہ آپ، مجھے تو یہ کہنا کہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، مجھے لگتا ہے آپ ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں. وہی محسن بیگ صاحب جب آپ کے ساتھ تھے ہمارے پہ تنقید کیا کرتے تھے، ہمارے پہ آپ کی پوری جماعت نے، آپ کے ساتھ جو اس وقت صحافی حضرات تھے، انہوں نے ہم پر بے جا تنقید بھی کی. ہم نے تو کسی کو FIA کے ذریعے اٹھوا کر اور مار نہیں پڑوائی اور جیل میں نہیں ڈالا. اور آپ کوئی آسمان سے اتری بھی کوئی مخلوق ہیں، یا آپ کوئی ایسی شخصیت ہے جن پہ تنقید نہیں کی جا سکتی؟ اور ہاں، آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں، لیکن جو سٹینڈرڈ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ کے لیے سیٹ کیا جائے، وہی سٹینڈرڈ مرحومہ کلثوم نواز شریف کے لیے ہونا چاہیے تھا. جب وہ لندن کے ایک کلینک میں، ہاسپٹل میں ریسپریٹر پہ بے ہوش پڑی تھیں اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھیں، PTI کے لوگوں نے ڈاکٹرز کا بھیس بدل کر اور ICU کے اوپر دھاوا بولا، صرف ان کی تصویریں لینے کے لیے، کیونکہ اس وقت یہ بات بار بار کہی جاتی تھی ٹی وی پر، اور PTI کے لوگ کہتے تھے، صحافی حضرات سے کہلوائی جاتی تھی کہ وہ تو بیگم نواز شریف کو تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو روز وہاں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اور یہ بات میں آج پہلی بار میڈیا کے سامنے کر رہی ہوں کہ جب
ہم اپنی والدہ کی عیادت کے لیے لندن میں موجود تھے. آج پہلی مرتبہ میں قوم کے سامنے یہ بات بتا رہی ہوں. میں اپنے ساتھ ہونے والے کسی ظلم اور زیادتی کا ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ وہ میں نے ایک بڑے مقصد کے لیے, قوم کے لیے, پاکستان کے لیے, آئین کی سربلندی کے لیے وہ چیز برداشت کی, اس لیے مجھے اس کا افسوس نہیں ہے. لیکن آج میں قوم سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب اپنی والدہ کی عیادت کے لیے میں لندن والے اپارٹمنٹ سے نکل کر ہاسپٹل جا رہی ہوتی تھی یا ہاسپٹل سے واپس آ رہی ہوتی تھی تو نیچے 3-4 پی ٹی آئی کے ورکرز گالی دے کر مجھے بلاتے تھے, دور سے گالی دیتے تھے. اور اس کے بعد جب میرا بیٹا جنید گزرتا تھا اس کی والدہ کو گالی نکالا کرتے تھے. اور میں آج میڈیا سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب آپ یہ مناظر, آج یہ بات جب میری آن ایئر جا رہی ہے تو جب آپ اس کو چلائیں تو آپ کائنڈلی وہ مناظر دکھائیں جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے, میری ماں ڈیتھ بیڈ پر پڑی تھی تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا, لندن کے ہمارے اپارٹمنٹ پہ حملہ کیا, میرے بچوں پر حملہ کیا, میرے جو نیفیو ہے حسین نواز شریف کا بیٹا اس پر حملہ کیا. اور اس کے بعد کون سی ایسی مخالف کی بیٹی, بہو, ماں, بہن آپ کے انتقام سے بچی ہے؟ وہ سٹینڈرڈ جو آپ اپنی وائف کے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ پھر آپ دوسروں پہ بھی اپلائی کریں. مجھے آپ نے بے گناہ ہوتے ہوئے آپ نے مجھے ڈیتھ سیل میں ڈالا, کسی کی بیٹی کو آپ نے اس کے والد کے سامنے گرفتار کیا, اس کی کیریکٹر اساسینیشن کی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی مناظر ضرور چلائیے گا, گو کہ ہیں تو بہت شرمناک مناظر. لیکن میں جب گلگت بلتستان میں کیمپین چلا رہی تھی, آزاد جموں کشمیر میں کیمپین چلا رہی تھی, تو آپ کے پاس میری کیمپین کی جواب نہیں تھا, آپ کے پاس میری پولیٹیکل باتوں کا جواب نہیں تھا, تو آپ کے وزراء نے وہاں کھڑے ہو کر کیمرہ پہ آن ریکارڈ وہ اخلاق سے گری ہوئی تقریریں کی کہ آج بھی وہ پوری دنیا میں جب جب سنی جائے گی ہر عزت دار کا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جائے گا. ایک سیکنڈ. تو میں میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آج وہ تقاریر ضرور چلائی جائیں جس میں آپ کے وزراء نے مجھ پر ذاتی اٹیکس کیے, پرسنل اٹیکس کیے. اس وقت تو عمران خان صاحب ان کو شاباش دیا کرتے تھے, اس وقت تو تالیاں بجایا کرتے تھے, اس وقت تو بڑے خوش ہوتے تھے. میں بھی کسی کی بیٹی ہوں. اور اس طرح جب آپ نے جویریہ شہباز کو وہ والد کا ہاتھ پکڑ کر جب کورٹس میں جا رہی تھیں تو جو آپ نے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, آسما شرازی کے ساتھ آپ نے جو کیا, آپ کے لوگوں نے جو غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ کیا, جو ثنا بچہ صاحبہ کے ساتھ کیا, وہ قوم ابھی بھولی نہیں ہے. تو جو سٹینڈرڈ آپ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں وہی سٹینڈرڈ برائے مہربانی آپ دوسروں کے لیے بھی سیٹ کریں, تو آپ کی بات میں کوئی وزن ہوگا. اور تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں. اور ایک اور بات, یہ میرے سامنے مریم اورنگزیب کھڑی ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے. مریم, وہ کب کا واقعہ؟ جب میں گئی تھی مالم جبہ. یہ مالم جبہ گئی تھی, انہوں نے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی تھی, اس کے جواب میں چیف منسٹر کے پی کے جو عمران خان کا چیف منسٹر ہے اس نے انتہائی قابل مذمت الفاظ میں, یہ بھی خاتون ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, ان پر جو حملے کیے تھے, کائنڈلی آج میڈیا کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بھی چلائیے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس قسم کی بات کریں گے تو میں یہ ضرور آپ کو کہوں گی کہ ایک ہی جھٹکے میں آپ نے کل جب 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا, اور اس 12 روپے بڑھنے کی وجہ سے جس طرح سے چینی کی قیمت بڑھ گئی, گھی کی قیمت بڑھ گئی, ٹرانسپورٹ کے کرایوں کی قیمت بڑھ گئی, تو اس وقت جب کوئی شخص, کوئی شہری, کوئی پاکستانی جب اپنی موٹر سائیکل میں, اپنی گاڑی میں, اپنے بس میں جب کوئی پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے گیس اسٹیشن پہ, تو وہ آپ کو جس طرح بد دعائیں دیتا ہے, وہ اب میں ذکر نہیں کرنا چاہتی کہ وہ کن القابات میں لوگ عوام آپ کو یاد کر رہی ہے. تو کیا ان کے اوپر بھی آپ ایف آئی اے کو بھیج کے ان کے اوپر حملے کرائیں گے؟ تو میں 12 روپے لیٹر جو پیٹرول بڑھا ہے, انتہائی شرم کا مقام ہے کہ آپ دیکھیں. اور جب وہ
चूल्हे के आगे सामने जब एक खातून खाना खड़ी होती है, जब उसके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, सब्जी के लिए पैसे नहीं है, आटा के लिए पैसे नहीं है, चीनी के लिए पैसे नहीं है, वो जिन इल्काबात में आज आपको याद कर रही हैं, तो तनकीद बर्दाश्त करने का, अगर गलत काम किया है तो तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। आपके मुखालिफिन ने आपकी गलत बातों के ऊपर, आपके गलत इल्जामात पर, झूठे लग़्व इल्जामात पर तनकीद बर्दाश्त की, बल्कि ना सिर्फ तनकीद बर्दाश्त की, आपका जुल्म बर्दाश्त किया, तो थोड़ा सा हौसला आप भी रखें। लोगों के पास सरकारी गाड़ियां नहीं है, लोगों के पास सरकारी पेट्रोल की फैसिलिटी नहीं है। आपकी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ हैं, जो फर्राटे भरती हुई अवाम का मुंह चढ़ाती हुई जाती हैं, तो अवाम को सरकारी पेट्रोल नहीं मिलता, अवाम को ये सहूलत मैसर नहीं है। और दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है, बनी गाला से आप प्राइम मिनिस्टर हाउस देख ले, 15 मिनट का रास्ता है। ये दुनिया का पहला और वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक अवाम के खर्चे पे हेलीकॉप्टर में आता है। उस वक्त आप जब हेलीकॉप्टरों में और जब आप सरकारी खर्चे पे पेट्रोल पे, जब आप बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ में, जिनके पेट्रोल के साथ आपका कोई लेना देना ही सफर करेंगे, आपको क्या पता कि एक मोटरसाइकिल वाला जब पेट्रोल भरवाने जाता है गैस स्टेशन पे, उस पे क्या गुजरती है? आपको क्या पता कि आपका किचन तो कोई और चलाता है? आपको तो ये पता नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज की प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो जाती है। मैम ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि अब वज़ीर आज़म का जो दौरा रशिया है। एक मैं और बात करना चाहती हूँ, देखिए एक मिनट। इमरान खान साहब की जो जराइम की फहरिस्त है वो बहुत तवील है, और मैं ये समझती हूँ कि महंगाई, लाकानूनियत, दहशतगर्दी जो वापस आ रही है, सिर्फ यही उनके गुनाह नहीं है कि लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं, नौकरियां चली गई लोगों की। उनकी जराइम की फहरिस्त में सरे फहरिस्त जो चीज आती है वो है कि आपने सरकारी खर्च के ऊपर, अवाम की खून पसीने की कमाई पर, अवाम की टैक्स पेयर के ऊपर आपने 4 साल सवाए इंतकाम लेने के और कुछ नहीं किया है। इसका कोई जवाब आपके पास? मैंने माना कि आपके पास अहलियत नहीं है, मैंने माना कि आपके पास काबिलियत नहीं है, लेकिन काश आपके पास एक एहसास रखने वाला दिल भी होता, तो आपको ये एहसास होता कि आपने अवाम के खून पसीने की कमाई, आपने अपने जाती स्कोर सेटल करने में, हसद की जिस आग में आप जल रहे थे अपने मुखालिफिन की वजह से, उसको बुझाने के लिए आपने कौम का हार्ड अर्न्ड मनी, कौम की जो खून पसीने की कमाई थी वो आपने इस्तेमाल की और झोंकी। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपने अपने जाती स्कोर सेटल करने के लिए, आपने अपने जाती इंतकाम की तस्कीन की खातिर आपने FIA, NAB जैसे इदारों को अपनी सियासी लड़ाई में झोंका। इसका जवाब है कोई आपके पास? और फिर सबसे बड़ा गुनाह आपका ये है कि भले आप जाली थे, भले आप वोट चोरी करके आए थे, लेकिन आखिर आप वजीर आजम की कुर्सी पर तो बैठे ना। भले आप धब्बा लगा गए उसको, लेकिन बैठे। तो जो 3-4 साल आपको अवाम की खिदमत में जुट जाना चाहिए था, उनके एहसास में जुट जाना चाहिए था, आपने वो 3-4 साल सिर्फ और सिर्फ इंतकाम पे अपनी तवज्जो मरकूज रखी। इस बात का सवाल आपसे दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा, आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। ये बताइएगा कि जो इमरान खान का वज़ीर आज़म का दौरा रशिया आ रहा है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब, आप किसी रियासत के नवाब नहीं है, आप किसी रियासत के बादशाह नहीं है, ये अवाम आपकी रियाया नहीं है कि आप इसका खून पसीने की कमाई जहां चाहें आप सर्फ करें। एक एक पाई का हिसाब आपको देना होगा। लंदन भागने की इजाजत नहीं मिलेगी, अब देना होगा और इंशाअल्लाह ताला देना पड़ेगा। सबका लेंगे। हसन आप कर दौरा रशिया होगा या नहीं होगा, या इन्हिसार, ये मामला अपोजिशन के हाथ में है या नहीं? अगर आप लोग पहले तरीके अदम एतमाद टेबल कर देते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म रशिया नहीं जाएंगे, आप इजाजत दे रही है नहीं? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस के ही फिलहाल किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। वो जहां जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान का तमाशा बना के आते हैं। अभी आप चाइना में देखा आपने उनको, चाइना में
سوائے اس امپریشن کی کہ وہ پیسہ مانگنے گئے تھے، کیا امپریشن آپ کو نظر آیا؟ اور پیسہ بھی نہیں ملا، بلکہ وہاں پر بلوچستان میں جب آپ کے جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ شہید ہو رہے تھے تو آپ وہاں پر بیٹھ کر اولمپکس کا میچ دیکھ رہے تھے. میں کہتی ہوں کہ ضرور دیکھتے، لیکن تھوڑا سا بھی درد دل ہوتا تو وہ پکچرز آپ ریلیز نہ کرتے. وہاں آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں، وہاں آپ اولمپکس کا میچ دیکھ رہے ہیں. کہ کوئی آپ کا وزراء میں سے بھی اتنا سمجھ اور عقل والا نہیں ہے یا درد والا نہیں ہے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ یہ بیڈ آپٹکس ہے، یہ مت کریں. تو وہ جس ملک میں جاتے ہیں دوسرے ملک کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، اور جو بنے بنائے پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بھی بگاڑ کے آ جاتے ہیں. اس حکومت میں جتنا فورن ریلیشنز کا یا جو ہمارے دوسروں ملکوں کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز جو پاکستان کے تھے دوسرے ملکوں کے ساتھ، جو مطلب ایج اولڈ جو اچھے تعلقات تھے، انہوں نے ان کو بھی برباد کر دیا. صرف معیشت برباد نہیں کی، پاکستان آج اکیلا اور تنہا کھڑا ہے اور آپ کے دوست ممالک بھی آپ کو منہ لگانے کو تیار نہیں. اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو روکنا چاہیے. اگر یہ کہیں جا بھی رہے ہوں تو ان کو ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہیے کہ پاکستان اب مزید بربادی کا متحمل نہیں ہو سکتا. کائنڈلی آپ یہ دورے مت کریں. جی آپ کیا پوچھا؟ سوری. ٹیبل نہیں کرے تحریک عدم اعتماد جانے سے پہلے 24 کو جا رہے ہیں، وہ 26 کا دورہ ہے. سڑک کے خلاف لڑائی گئی تھی، سڑک چیئرمین کے خلاف اپوزیشن بکھر گئی تھی. کیا اس بار مستفید ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے گی یا نہیں لائے گی؟ اسی میں ایک ایڈ کر لیں، جہانگیر ترین کی اگر آپ کو ہیلپ لینی پڑتی ہے تو کیا مسلم لیگ نون ان سے ہاتھ ملا لے گی؟ دیکھیں، میں تمام اتحادی جماعتوں کو اور میں تمام ان ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو جو اس وقت آلموسٹ فارورڈ بلاک بنا کے بیٹھے ہیں، میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس وقت عوام اور اقتدار کے درمیان کی جنگ ہے. جو عوام کا حال اس حکومت نے، اس عمران خان نے کیا ہے، ملک کی جو تباہی اس نے کی ہے اور مزید تباہی جو ایک ایک دن جو حکومت کا گزرتا ہے اس میں ایک ایک سال پاکستان پیچھے جا رہا ہے. تو اب یہ آپ پہ فرض بن گیا ہے کہ عوام کی آواز پہ لبیک کہیں، ورنہ میں اتحادیوں سمیت سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ عمران خان کا ساتھ دے اور وہ حلقوں میں ووٹ مانگنے جا سکے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب کو اس وقت عوام کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے، چاہے وہ اتحادی جماعتیں ہوں یا کوئی اور. جی آپ نے بڑی دردناک ہسٹری بیان کی ہے انتقامی کارروائیوں کی اور جو بد تہذیبی کے کلچر کی. اس کو قوم بڑی کرب کے ساتھ دیکھتی ہے، لیکن دوسری طرف اب جو جس کیس کا آپ حوالہ دے رہی ہے صابر ہاشمی صاحب کا، یا ایون ہمارے جرنلسٹوں کا آپ دیکھ لیں، جتنے جرنلسٹوں کو ایف آئی اے کے نوٹسز آئے، جس میں ابصار صاحب ہیں، پہلے احمد نورانی تھے، مینی جرنلسٹ، ٹھیک ہے جی. وہ بدنام زمانہ قانون جو ہے پیکا کا، وہ آپ کے دور حکومت میں بنا. تو کیا ایشورنس ہے کہ آئندہ اس طرح کے کمپرومائزز نہیں کیے جائیں گے اقتدار میں ہوتے؟ دیکھیے، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کوئی قانون بدنام زمانہ نہیں ہوتا سوائے اس قانون کے جو ڈکٹیٹرشپ بناتی ہے، اس کا استعمال اس کو بدنام کرتا ہے. اگر آپ نے ایک قانون کو اس کے اصل استعمال کی بجائے آپ نے صحافیوں سے بدلہ لینے پہ استعمال کیا، سچ بولنے پہ استعمال کیا، انتقام لینے پہ استعمال کیا، پولیٹیکل سکور سیٹل کرنے میں استعمال کیا، تو پھر تو وہ بدنام زمانہ ہے. لیکن اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا، جس اسپرٹ کے لیے وہ قانون بنایا جاتا ہے یا بنایا گیا تھا، اس اسپرٹ کے لیے استعمال کیا، تو قانون تو خراب نہیں ہوتا، قانون کا استعمال خراب ہوتا ہے، غلط استعمال خراب ہوتا ہے. اور میری ہمدردی ہے. دیکھیں، میں ایز اے فریٹرنٹی میں میڈیا کی رسپیکٹ کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا واچ ڈاگ ہوتا ہے. میڈیا کی تنقید کبھی بے جا بھی ہوتی ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میڈیا کی تنقید کی وجہ سے انسان کو اپنی کورس کی درستگی کا موقع ملتا ہے، اپنی غلطیاں سدھارنے کا موقع ملتا ہے، انسائٹ ملتی ہے چیزوں میں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ حامد میر صاحب ہوں یا وہ کوئی بھی ہو، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت دنیا کا خطرناک ترین ملک جو صحافیوں کے اعتبار سے ہے وہ پاکستان ہے.
کون سا ایسا ظلم ہے جو صحافیوں کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا؟ ان کے بچوں کو یتیم کیا گیا، ان کو سرے عام گولیاں ماری گئیں، ان کو سرے عام براڈ ڈے لائٹ میں اٹھا کر ڈالوں میں ڈال کر یہ لے گئے، کہیں ایف آئی اے، کبھی نیب، ان کے سارے چیزیں کھول کے رکھ دی، ان کے خاندانوں کو سفر کرنا پڑا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی، آپ اپنی غلطیاں نہیں دیکھتے، اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنے والوں کی تکلیف آپ کو ہوتی ہے. تو ذرا حوصلہ رکھیں تنقید کا، یا پھر سیاست چھوڑ دیں. متی اللہ کو سوال ہے. شہباز شریف بطور صدر مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بہت بڑا سیاسی جوا کھیل رہے ہیں. اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو کیا وہ اپنے پارٹی عہدے سے دستبردار ہو جائیں گے؟ اور دوسرا سوال تھی، کیا آپ اور مسلم لیگ نون موجودہ آرمی چیف کی دوبارہ ایکسٹینشن کے حق میں ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اگر تحریک عدم اعتماد کے لیے اگری کیا ہے تو میں پہلے بھی جو میں نے میسج اتحادیوں کو دیا ہے حکومت کے، جو میں نے میسیجز ڈسگرنٹلڈ جو بھی ان کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کو دیا ہے، وہی چیز مسلم لیگ نون پہ بھی لاگو ہوتی ہے. عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، صحافیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کے لیے آواز اٹھائے اور اس جو اتنی بربادی اور تباہی ان کے اوپر آئی ہوئی ہے عمران خان کی صورت میں، اس سے ان کو نجات دلائے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اپوزیشن اس وقت ایکٹ نہیں کرے گی تو اپوزیشن بھی برابر کی، لوگ اس کو برابر کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے. تو ہم نے اپنے عوام کے پاس واپس جانا ہے. الیکشن میں ہم نے انہی کے پاس واپس جانا ہے. تو لوگ یہ پوچھیں گے کہ جب ہم تکلیف سے گزر رہے تھے تو آپ کہاں تھے؟ باقی میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کامیابی ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت اپنی لاسٹ لیگز پہ ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا رسک ہے جو لینا چاہیے. جی آپ جب اس کی کوئی ذکر ہوگا، قبل از وقت ہے یہ سوال، تو میں ضرور اس کا جواب دوں گی. ابھی ایسا کچھ آیا نہیں ہمارے سامنے. کر رہی ہیں کہ نیب لمبے لمبے التوا لے رہا ہے، لیکن اس سے قبل مسلم لیگ نون کے جو وکلا ہیں وہ بھی التوا دیتے رہے ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں؟ میں نے بالکل التوا نہیں لیا. میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ جب میرے وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، ان کو کورونا ہو گیا تو انہوں نے ان کی کمر میں تکلیف ہو گئی، وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو ان کے لیے اسلام آباد اور لاہور کا سفر جب مشکل ہو گیا تو پھر میں نے ان کو انگیج کیا، عرفان قادر صاحب کو. میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرا لائر بیمار ہے اور وہ 2-2.5 مہینے اب نہیں آئے گا تو مجھے 2-2.5 مہینے کا التوا چاہیے. میں نے نیا کاؤنسل انگیج کیا اور ان کو تیاری کے لیے منیمم جو وقت درکار تھا وہ ان کو دیا گیا. اس کے علاوہ مجھے جو 561A کی اپلیکیشن تھی جو میں نے داخل کرائی، وہ مجھے جمع کرانی تھی. اس کے لیے جتنا وقت درکار تھا وہ میں نے ڈیلے کے لیے نہیں لیا، وہ میں نے اس لیے لیا کہ تاکہ مقدمہ آگے چلے اور اچھے طریقے سے چلے. قیوم صدیقی صاحب، اور مجھے کوئی ڈیلے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ میرا کیس سکہ بند ہے، ماشاءاللہ ایئر ٹائٹ ہے. مجھے تو بلکہ کی ضرورت ہے جس کے لیے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں. قیوم صدیقی صاحب، کہ آپ کا اصولی موقف کیا ایکسٹینشن؟ میں اس چیز پہ جواب آپ کو دے چکی ہوں. یہاں بات کی کہ جو ڈکٹیٹرشپ کے بڑھائے گئے قوانین کے حوالے سے بات کی آپ نے، نیب جس کی چکی میں آپ آج لوگ پیس رہے ہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ کا بڑھایا ہوا قانون تھا، لیکن آپ جب اقتدار میں تھے تو آپ نے اس میں تبدیل کیوں نہیں کی؟ آپ نے اب کر دیں گے انشاءاللہ. آخری سوال، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے کیا اپوزیشن جماعتیں امپائر کے نیوٹرل ہونے کا انتظار کریں یا سمجھتے ہیں امپائر نیوٹرل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ہی زبردست جواب دیا تھا. میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ ایلوکوینٹ کوئی ہیں اس وقت. ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا امپائر ہوتا ہی وہ ہے جو نیوٹرل ہو. تو بس یہی جواب ہے. نیوز 1 ٹی وی کو بند کیا جا رہا ہے، کیبل آپریٹرز کو غیر قانونی طور پر احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اس ٹی وی کو چلنے آپ نے نہیں دینا. پیمرا سے بھی نوٹس دلوایا ہے. اور اچھا سوال کیا. آپ کس چینل کا منہ بند کریں گے؟ کس چینل کو نوٹس دیں گے؟ اگر آپ کو بند ہی کروانا ہے تو عمران خان صاحب کو اپنا اور اپنے وزراء کا منہ بند کرانا چاہیے. شکریہ.